امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ فورن پالیسی چیلنجز کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد جس کی بھی اقتدار آئیں گی ان کو انٹرنل مسائل کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل یا فورن پالیسی چیلنجز کا سامنا ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنل مسائل میں انفلیشن، ان امپلائمنٹ وغیرہ یہ سب آتے ہیں. ایکسٹرنل مسائل میں یا فورن پالیسی چیلنجز کی بات اگر ہم کریں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو طرح کی ہوتے ہیں. ایک گلوبلی اور دوسرا جو ہے وہ ایک ریجن تک محسوس ہوتے ہیں. سو اگر اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں، فورن پالیسی چیلنجز جو کہ آنے والی جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی ان کو ان چیلنجز کا سامنا ہوگا. سو اس میں جو امپورٹنٹ جو فورن پالیسی چیلنج ہوگا وہ یو ایس چائنا رائیولری ہے، یا اس کو ہم ایمرجنگ ورلڈ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمرجنگ ورلڈ آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک رائزنگ پاور ہے جو کہ اس کیس میں چائنا ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ کوشش کرتا ہے کہ مزید ابھرے، مزید ورلڈ کو ڈومینیٹ کرے. اور دوسری طرف یو ایس ہے جو کہ انکمبنٹ سپر پاور ہے، جو کہ کوشش کرتا ہے کہ اسٹیٹس کو مینٹین کرے. سو اب ان دونوں کی رائیولری ہے، تو اس کیس میں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وی کین ناٹ افورڈ بلاک پالیٹکس. بلاک پالیٹکس یہ ہے کہ آئیدر وتھ یو ایس اور وتھ چائنا. سو ہم اس طرح کی پالیٹکس کو، اس طرح کی انٹرنیشنل ریلیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ہماری استطاعت میں نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں ایک بیلنس ایکٹ اپنانا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو دونوں طاقتوں کی ضرورت ہے. چائنا کی بات اگر ہم کریں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ گوادر کی شکل میں بلوچستان میں جو ہے وہ ایک چائنا کی پریزنس کی مینیفیسٹیشن کرتا ہے. تو ہم چائنا کو ایبنڈنٹ نہیں کر سکتے، ہم چائنا کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہم یو ایس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک آئی ایم ایف کی پروگرام میں ہے، اور اس کے لیے جو فنڈ ریلیز ہوتے ہیں اس میں یو ایس کی جو آئی ایم ایف میں جو کوٹا ہوتا ہے، کوٹا سبسکرپشن جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں یو ایس کی اپروول کی بغیر پاکستان کو ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. سو اس طرح کی جو سینیرو ہے، اس میں پاکستان کو ایک بیلنسر کا کام کرنا پڑے گا، ایک ایکٹ کرنا پڑے گا، نہ کہ ایک کو چوز کرنا. سو سب سے بڑا جو چیلنج میرے خیال سے وہ یو ایس چائنا رائیولری کے حوالے سے ہے. ان دونوں کی جو جھڑپ ہم ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو، چاہے وہ افریقن کانٹیننٹ میں ہو، چاہے وہ انڈو پیسیفک میں ہو، تو اس میں پاکستان کو ایز اے بیلنسر کا کام کرنا پڑے گا. آنے والی جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی اس کو اس حوالے سے بہت کاشیس اور احتیاط سے فورن پالیسی کو شیپ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اس یو ایس چائنا رائیولری کا جو میں کہتا ہوں کہ ایک سب ٹاپک یا ایک سب چیلنج جو پاکستان کو ہوگا وہ ہسٹورک کلوز ریلیشن بٹوین یو ایس اینڈ انڈیا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو کرنٹ انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، وہ یو ایس پر ان کی انٹری پر پابندی تھی، اور پچھلی ہی سال میں 2023 میں یو ایس نے ان کو ایک اسٹیٹ وزٹ کیا. ایک وقت ایسا تھا کہ وہ اس پر سینکشنز تھی، وہ یو ایس پر ان کی انٹری پر یو ایس کو ان پر پابندی تھی. لیکن اب اگر ہم بات کریں تو وہ ایک جو کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس اس کو انڈیا کو پروجیکٹ کرتا ہے، انڈیا کو نرش کرتا ہے، انڈیا کو وہ تیار کرتا ہے کہ آنے والی فیوچر میں وہ ایک پوٹینشیل کاؤنٹر ویٹ ثابت ہو، اور جس کے ذریعے یو ایس چائنا کو کنٹین کرے گا، چائنا کو ایک کاؤنٹر کرے گا. سو جب اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، تو اس سے پاکستان کو یہ نقصان ہوگا کیونکہ جتنا ہی یہ انڈیا اور یو ایس کی الائنمنٹ ہوتی ہے، ان کی ایک دوسرے تک نزدیکیاں بڑھتی ہے، تو پاکستان کے زیادہ تر مسائل
جس میں جو ڈومیننٹ ایشو انڈیا کے ساتھ ہے وہ کشمیر کاز ہے. تو اب اگر انڈیا ایز اے ایکٹ ایز اے بیلنسر اور ایز اے کاؤنٹر ویٹ ثابت ہوگا چائنا کے لیے، جیسے کہ جس میں یو ایس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، ایک ریجنل ہیوی ویٹ، ایک کاؤنٹر ویٹ انڈیا ثابت ہوگا، تو جتنی بھی اللیجیٹیمیٹ اور اللیگل اور ان ہیومن ایکٹس انڈیا کرتا آیا ہے انڈیا آکوپائڈ کشمیر میں، سو یو ایس اس پر اپنی آنکھیں بند کرے گا. مطلب یہ کہ جو فلسطین کا جو کشمیر کا جو کاز ہے اس کو ابنڈن کرے گا. سو جتنی بھی ان دونوں کی الائنمنٹ ہوتی ہے تو اتنا ہی پاکستان کی جتنی اسپیشلی جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو یو ایس ابنڈن کرے گا اپنی ہی نیشنل انٹرسٹ کے لیے. سو پاکستان کی جو فورن پالیسی فارمیشن ہے اس کو اس فیکٹر کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہسٹوریکلی الائنمنٹ اور یو ایس اور انڈیا کی جو نزدیکیاں ہے اس کو کیسے نیویگیٹ کرے، اس کو کیسے اس سے کیسے نمٹا جا سکے. تو یہ بھی ایک فورن پالیسی محاذ پر ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا. اس کے علاوہ جو فورن پالیسی چیلنج کی اگر ہم بات کریں تو وہ انڈیا کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرنٹلی ہماری فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. اب فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن یہ ہے کہ دونوں ہی ملکوں کا ایک دوسرے کی کیپٹل میں ہائی کمیشنز ہوں گے، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسپیشلی فرام دی 2019 انڈیا کا پاکستان میں ہائی کمیشن کی بجائے چارج دی افیئر ہے. سو ہائی کمیشن کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے، یہ اس بات کی وکالت ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے، اس کا چارج ڈی افیئر یہاں پر ہے. سو آلریڈی جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے وہ اس کا جو گریڈ ہے وہ بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. تو یہ بھی فورن پالیسی محاذ پر ایک بہت بڑا چیلنج میں اس کو کہوں گا کہ جو آنے والی جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ اس کی جس کی مین جو بون آف کنٹینشن ہے وہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ایشو آف کشمیر ہے. سو آلریڈی ایشو آف کشمیر کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی پر بھی ڈس ایگریمنٹ ہے. سو آلریڈی ہسٹوریکل جو ہماری تعلقات ہے وہ بہت لو لیول پر ہے. فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن ہمارا انڈیا کے ساتھ نہیں ہے اور آلریڈی بہت مسائل ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا جس میں کشمیر کا ایشو ہے. کشمیر کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی ڈس ایگریمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. سو فورن پالیسی فارمیشن میں ان فیکٹرز کو، ان ایریا کو، ان بون آف کنٹینشن کو بھی دیکھنا پڑے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو فورن پالیسی محاذ پر پاکستان کو چیلنج ہوگا وہ افغانستان کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2021 میں اشرف غنی صاحب کی حکومت گرتی ہے اور طالبان ایک دفعہ پھر افغانستان کو کیپچر کرتے ہیں. سو فرام دا 2021 جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے، چاہے وہ سوسائڈ بامبنگ ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، چاہے وہ امپورٹس ڈس اپیئرنس ہے، ان میں بے حد اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ ریزرویشن یا گریوینسز بھی افغان حکومت کے ساتھ رہا ہے کہ آپ جو جتنی بھی آؤٹ لیٹس ہے، جتنی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، موسٹ امپورٹنٹلی دا تحریک طالبان پاکستان، کہ ان پر آپ لوگ قابو کرے، کہ وہ ان کو الاؤ نہ کرے کہ وہ پاکستان پر اٹیکٹ کرے. جیسا کہ ان کا جو اقتدار میں آنے سے پہلے بھی دوحہ ایکارڈ میں یہ بھی پروویژنز تھی کہ افغانستان کی جو طالبان ہے وہ اپنی سرزمین کو ہمسایوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گا. سو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے سفارتی محاذ پر کہ پاکستان کو بھی اتنی یہ جو چاہے وہ ٹیررسٹ ریزرویشنز ہو، چاہے جتنی بھی ٹریڈ کے حوالے سے ہو، بارڈر انسیکیورٹی کے حوالے سے ہو، سو ان سے نمٹا جا سکے. سو اس چیلنجز کے علاوہ اب جو بھی ہماری فورن پالیسی آیا وہ ویز افغانستان، ویز انڈیا اور ویز یو ایس چائنا رائیولری، اب اس کا افیکٹونیس ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا افیکٹونیس کا وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم کتنے پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہم سٹیبل ہے. جتنی ہم پولیٹیکلی اور اکنامکلی سٹیبل ہوں گے سو اتنا ہی ہمارا
جو فورن پالیسی ہے، چاہے وہ ٹورڈ انڈیا ہے، ٹورڈ افغانستان ہے، یا ٹورڈ اینی ادر کنٹری ریجنل کانفلکٹ واٹ ایور، سو اتنا ہی ہمارا جو فورن پالیسی ہے وہ کیا ہوگا، وہ افیکٹو ہوگا. سو اس کے لیے الٹیمیٹلی جیسا کہ بہت سے اسکالرس، بہت سے اکیڈیمین وہ یہ ریفرس کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، کہ جتنی بھی ہم ڈومیسٹکلی، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا اکنامیکل، جتنی ہم ڈومیسٹکلی یا انٹرنلی اسٹیبل ہوں گے، تب ہی جا کر ہماری جو فورن پالیسی ہوگی وہ افیکٹو ہوگی. تھینک یو سو مچ.